بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ azadi.com.pk کے آج کے ہمارے مہمان ہیں احمد نواز خان جدون، قومی وطن پارٹی کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں۔ آپ ظاہر ہے ایک سیاست کے ساتھ کافی عرصہ سے وابستہ ہیں، لیکن موجودہ حکومت جو خیبر پختونخوا میں قائم ہوئی تھی، اس کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس کاوش کو سراہوں گا جو azadi.com.pk کے پلیٹ فارم سے آپ نے شروع کی ہے، اور میری نظر سے یہ گزرا ہے، اور بڑی خوشائل بات ہے کہ آپ اس خطے کے جو مسائل ہیں خیبر پختونخوا کے اور بالخصوص ہزارہ کے، ان کو آپ اجاگر کر رہے ہیں۔ اس طرح ہے جی کہ یہ جو ایک نعرہ لے کے اقتدار میں یہ آئے تھے تبدیلی کا، تو اس کا آپ زیادہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ کہ یہ کلی طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ڈلیور کرنے کی بجائے صرف اور صرف نعروں اور دعووں تک محدود رہی ہے، جس کی عملی مسالے جو ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ کی ادھر کی اگر بات کریں تو آپ کا یہ ہزارہ ریجن کی بات کریں، ادھر ہزارہ ریجن کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یو میڈیکل کمپلیکس کی حالت آج بھی وہاں پہ مشینیں خراب ہیں، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھی کہ ہم اسپتال کو جدید تقاضوں کے مطابق لے کے آئیں گے، تو بجائے اس کے کہ چند عہدوں کے نام چینج کرنے کے، میں نہیں سمجھتا کہ جہاں پہ یہ کوئی خاطہ تو تبدیلی لے کے آ سکے۔ اسی طرح پولیس کا محکمہ ہے، اسی طرح اخبار کا محکمہ ہے، اسی طرح باقی دیگر سرکاری محکمے ہیں، ایجوکیشن کے محکمے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ سوائے ایک لوگوز چینج کرنے کے یہ کون سی تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں۔ اچھا احمد نواز صاحب، آپ کی پارٹی ماضی میں 2 دفعہ اتحاد میں شامل رہی خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ، پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ، ان کی علحدگی کی وجوہات کیا بنی تھی؟ یہ جو علحدگی کی وجوہات بنی ہیں جی وہ یہی ہیں کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے یا ان کا جو مشن ہے وہ ایک سولو فلائٹ ہے ان کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو میں کہوں، جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی ہونا چاہیے، جبکہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جو گزشتہ 4 سالوں میں، جب یہ بلکہ میں 4 سال سے تھوڑا سا پہلے کا حوالہ آپ سے دوں گا کہ جب یہ الیکشن میں آئے تھے تو یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ ہم ایک مکمل تبدیلی لے کے آئیں گے، ہم چینج لے کے آئیں گے، ہم نئے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم 90 دن کے اندر بلدیاتی الیکشن کریں گے۔ صحیح۔ بلدیاتی الیکشن سے لے کے نئے چہروں سے لے کے قوم کو ڈلیور کرنے تک ہر چیز میں یہ پوری طرح ناکام ہے۔ اور ہماری جو علیحدگی کی وجہ اس سے بنی تھی وہ بھی یہی تھی کہ یہ جو دعوے کر رہے تھے یا جو لوگوں کو ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے جو اعلانات کر رہے تھے وہ سب جھوٹ کے پلندہ تھے، جس کے ہم کم از کم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ یا آپ کی نظر میں بلدیاتی نظام کس حد تک مؤثر یا کارگر ہے اب تک کا جو موجودہ جو؟ دیکھیں جی، بلدیاتی نظام تو ہمیشہ سے یہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک عام آدمی کی آواز جو ہے وہ اس کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرنا، ان کے مسائل کو ان کی دہلیز پہ حل کرنا، یہی تو ایک بلدیاتی نظام کا ایک وہ رہا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن بڑی بدقسمتی سے کہ یہاں بھی جو یہ ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، نہیں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اوورآل میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی ہٹدرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پہ بھی انہوں نے یہ جو بلدیاتی نظام بنایا اس کو چوچو کا مربع بنا دیا۔ انہوں نے یونین کونسلز کو 3 ولیج کونسلز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کونسلرز کی پوری فوج اکٹھی کر دی ہے، اور فنڈز کی دستیابی ہے کوئی نہیں۔ جو ابھی آپ نے ایک اشارہ دیا ہے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں، آپ کے سامنے حالات کے کیا ہو رہا ہے؟ تقریباً عملاً اس وقت وہ اپنا وقت ان کا مقرر وقت مکمل ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں آ سکے۔ اچھا احمد نواز صاحب، تھوڑا سا ماضی قریب کی طرف ہم جائیں گے۔ آپ ایک جماعت کے چیئرمین تھے، ہزارہ عوامی اتحاد۔ اس سے قبل آپ کے محترم جو آپ کے بزرگ تھے ہمارے ولی مد خان جدون صاحب تھے، جن کا قومی سطح پر تشخص تھا، ایک پہچان تھی قوم پرست رہنما کے طور پر۔ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جو آپ کو قومی وطن پارٹی کی طرف لے کر گئی، یا کن بنیادوں پہ آپ کا اتحاد ہوا یا انضمام ہوا؟ یہ کیا تھوڑا سا اس حوالے سے میں دیکھیں، یہ اس طرح ہوا کہ بینگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہماری ایک جدوجہد تھی
ہماری ایک سوچ تھی، ہماری ایک فکر تھی، اور ہم جو ہے وہ ایک قوم کو جو ہے ان کو ایک کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے تھے. جب میری ملاقات ہوئی آفتاب احمد خان شیرپور صاحب سے، تو ایک نہیں متعدد ملاقاتیں جب ہماری ہوئیں، تو اس میں میں نے دیکھا کہ ہی از دا ون جو چاہتا ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پہ ڈیلیور کیا جائے، جو کہ یہ سیاسی شعبہ بازیوں کے قائل نہیں ہیں. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک آنیسٹ اور صاف ستھری شخصیت ہے جو کہ عوام کا ایک درد رکھتی ہے. اور خصوصی طور پہ اس خطے کو جب بھی میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو اس خطے کے لیے ان کے دل میں ایک بہت مجھے ایک تڑپ نظر آئی. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میرا یہ دوسرا گھر ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے اس ہزارے میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہزارے کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں رہا. وہ ایک تاریخ جو چلی تھی 97 میں، اس کے بعد جو تاریخ چلی 2010 میں، ہر تاریخ کو یہاں کے سیاسیوں نے کیش کرنے کی کوشش کی. پولیٹیکل پارٹیز جو یہ چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی تھی، ان کو ہائی جیک کیا گیا ہمیشہ سے. اور اسی طرح جو ایک یہ تاریخ چلی تھی، تاریخ صوبہ ہزارہ، اس میں بھی بجائے اس کے کہ یہ صوبہ ہزارہ بناتے یا یہ یہاں کی عوام کے لیے کچھ ان کے جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ عملی اقدامات کرتے، یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ ایک تو ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اور جو اندرون خانہ ہر شخص اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں جہاں پہ ہم اپنے لوگوں کی آواز جو ہے اس کی اب سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کی ترجمانی کر سکیں، اس آواز کو بلند کر سکیں، اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو لوگوں کے یہاں پہ ان کی جو حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اور بری طرح پامالی کی جا رہی ہے، اس کی جو ایک روک کر سکے ہم. تو اس کو پھر ہم نے خان صاحب کا ہاتھ جو ہماری طرف بڑھا اس کو تھاما، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری یہ یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اگلی حکومت اگر ہماری ہوئی، تو اس خطے کے لوگ یہ محسوس کریں گے کہ یہ جو حقیقت میں یہ جو تبدیلی ہے وہ ان کو انشاءاللہ نظر آئے گی. ایمن نواز صاحب، تھوڑا سا ذکر کریں گے تحریک صوبہ ہزارہ کا، جو باقاعدہ ایک دم 2010 میں ایک بڑے پیمانے پر عوام کی تحریک شروع ہو گئی تھی، جس میں قوم پرست جماعتیں گنی چنی ایک دو جماعتیں تھیں، جس میں ہزارہ قومی محاذ تھی، ہزارہ عوامی اتحاد تھی، اور اس کے بعد جو ایک نیا بنا تھا تحریک صوبہ ہزارہ. لیکن تحریک 8 سالوں میں ہی یکدم یہ غائب کیوں ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تحریک ختم ہو چکی ہے، دم توڑ چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سردار بابا درزمان صاحب کا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں کہ جب انہوں نے جب تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک یہ پلیٹ فارم بنایا تھا تاریخ صوبہ ہزارہ، تو یہ ایک نان پولیٹیکل پلیٹ فارم تھا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی تھی، اور اس میں یہ اس ٹائم پہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس عوام کے لیے جو ہے ان کے حقوق کے لیے، اور ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ پختونخوا کے بعد مطلب اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ چند دنوں کی بات نظر آ رہی تھی. یہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اس میں سب نے اپنی اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم ایک کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے. اور اس کے بعد بدقسمتی سے بابا نے اس کو پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ کروا دیا. پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ کروانے کے بعد تمام جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو اس کو ان کے ساتھ یہاں پہ چل رہے تھے سمیت ہمارے، تو پھر ہم لوگ چونکہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی رکھتے تھے اور ایک اپنی اپنی علیحدہ پولیٹیکل ایک نظریات کے ساتھ تھے، تو پھر لازمی بات ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک ڈفر ہو سکتا ہے. اس ایک پوائنٹ کے ساتھ ہمارا وہ ڈفرینس نہیں تھا. تو اس وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اس تاریخ کو سبوتاژ کرنے میں جو ایک اہم اور سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ اس کو دانستہ کوشش تھی، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نادانی کی حرکت تھی؟ میں تو ظاہر ہے اب اس کا بہتر جواب تو سردار صاحب ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے آپ میرے دل کی بات کہلوانا چاہتے ہیں
اگر سچ کہلوانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس تاریخ کے ساتھ سمیت سب کے کوئی بھی مجھے تو کوئی ایسا سچ کوئی اتنی کیونکہ لائلٹی نظر ہی نہیں آئی. جو ایک سامنے ایک چیز نظر آ رہی تھی جو تحریک کا چہرہ تھا وہ مسلم لیگ کاف کے وہ لوگ تھے. آپ وہ دیکھ لیں مختلف پارٹیوں میں وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جو صف اول میں اس وقت تھے. کیا ہے ان کا کردار ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنی جگہ بنائی آگے؟ کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا بھی ہوا ہے کسی حد تک. آپ کیونکہ وہی لوگ ہیں اس وقت دوسری پارٹیوں میں آج وہ لوگ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی مختلف عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, وزیر ہیں, کوئی مشیر ہیں. بالکل آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہوا ہے اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم اب شعور رکھتی ہے اور قوم بھی سمجھتی ہے. بحثیت سیاسی کارکن, بحثیت سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے آپ صوبہ ہزارہ آیا ممکن ہے, اس کی ضرورت ہے یا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں جی, صوبہ ہزارہ کی جہاں تک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کبھی ماضی میں ہم نے لسانیت کی بنیاد پہ اس کا مطالبہ کیا ہے. اگر آپ ہمارے ماضی کا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے ہمیشہ یا میری پارٹی نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ صوبہ ہزارہ جو ہے یہ وسائل کی تقسیم کی بنیاد پہ اور جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پہ آپ اس کو قائم کریں گے. میں آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں جی کہ اگر یہ صوبہ بنتا ہے تو اس کو لسانیت کی بنیاد پہ نہیں بننا چاہیے, اس کو وسائل کی تقسیم کی بنیاد پہ بننا چاہیے. ہمارا جو اصل ایشو ہے جی وہ ایشو ہے وسائل کی تقسیم کا. آج تک جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس خطے کو بری طرح نظر انداز کیا سمیت ابھی یہ جو حالیہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی اس ہزارے کو بڑی بری طرح نظر انداز کیا. آپ دیکھ لیں کہ ابھی سی پیک کا جو ایک روٹ تھا اس کی تبدیلی کے لیے پرویز خٹک صاحب نے کتنا واویلا مچایا تھا اور وہ ایک آن ریکارڈ ہے کہ وہ انہوں نے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے ساتھ ہمیشہ سے بڑی ناانصافی ہوئی ہے. اچھا منوج صاحب, قومی وطن پارٹی کو صبح ہمارے ہزارہ ریجن میں اس کی کیا صورتحال ہے اور اب یہ کس اسٹیج پر ہے؟ دیکھیں جی, قومی وطن پارٹی جو ہے آلریڈی ڈلیور کر چکی ہے. ہم نے بجائے اس کے کہ نعروں کی بجائے ہم نے عملی کام کی طرف ہمیشہ عملی کام کو ہمیشہ ترجیح بھی دی ہے اور عملی کام کی طرف توجہ بھی دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے بھی لوگ جوک در جوک ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, نہ صرف ہزارہ سے بلکہ پوری کے پی کے سے مختلف لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر قومی وطن پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور مجھے تو آنے والا دور جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ قومی وطن پارٹی کا لگ رہا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے وہ ہمارے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہوں گے وہ اسکندر خان شہپاؤ صاحب ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکندر خان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد قومی وطن پارٹی کی حکومت آنے کے بعد آپ کو واضح طور پہ جو ایک دل سے ایک تمنا ہوتی ہے عام آدمی کہ میرے اس علاقے کو ترقی ملے, میرے صوبے میں کچھ انقلابی اقدامات ہوں, اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو وہ عملی اقدامات جو ہیں وہ نظر آئیں گے, کیونکہ ہم دعوے نہیں کرتے, ہم عملی انشاءاللہ ایک دفعہ کام کر کے آپ کو دکھائیں گے. مثلاً آپ کے پاس ہزارہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہزارہ میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو دیکھیں جی واسٹ اس پہ اگر دیکھوں اور تو ہم تو اس پروگرام پہ ہیں کہ یہ کے پی کو جو ہے ہم 4 زون میں تقسیم کریں, جس میں ہزارہ ایک زون ہو اور جتنے بھی وسائل کی تقسیم ہے وہ منصفانہ طور پہ ان زونز کے اندر ہو. تو آپ خود سوچیں, یہ قومی وطن پارٹی کی پالیسی ہے, پارٹی کی انشاءاللہ پارٹی پالیسی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ خود سوچیں کہ لیٹ سپوز آپ 1 روپے جنریٹ کر رہے ہیں اور 25 پیسے جو ہیں وہ آپ اس خطے پہ لگا رہے ہیں, جو آج تک اس خطے میں سمجھتا ہوں کہ 1 پیسہ نہیں لگا. یعنی آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو 1 پیسہ نہیں لگا, وہ آدھا پیسہ یا آدھے سے بھی کم کچھ لگا ہوگا. تو اگر 25 پیسے یہاں پہ لگنے شروع ہو گئے تو اس خطے کی کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں. اچھا, ہزارہ ڈویژن سے بڑی نامی شخصیات پی ٹی آئی میں شامل ہوئی تھی جو حکومت کا حصہ بنی تھی, لیکن وہ عوام کو ڈیلیور کیوں نہیں کر پائیں؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا ان کی پارٹی میں پاؤں مضبوط نہیں تھے؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ تحریک انصاف ٹوٹلی طور پہ جو ہے وہ مجھے تو ایک ناکام جماعت نظر آ رہی ہے جی. ایک ان کے دعوے ضرور ہیں, ان کے نعرے ضرور ہیں, اور آج بھی وہ اپنے ان نعروں سے اور ان دعووں سے جو ہے وہ عوام میں پذیرائی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو 4 سال کا عرصہ ہے, یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ اگر یہ 4 سالوں میں کے پی کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکے, ایک حکومت کے اندر ڈیلیور, یعنی کہ ایک مضبوط وزارتیں ہونے کے باوجود یہ اس ایک خطے کو, ہزارے کو یہ کچھ نہیں دے سکے, تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ مرکز میں جا کے کس طرح پورے پاکستان کو سنبھالیں گے. آپ کے نزدیک میں وہ اہلیت, میرے خیال میں قابلیت نہیں ہے, قابلیت اور اہلیت نہیں ہے کہ یہ ایک حکومت چلا سکیں. اگر ان کے اندر قابلیت اور اہلیت ہوتی تو یہ کے پی ان کے لیے ایک ٹیسٹ ٹرائل تھا, اور اس میں ان کو حکومت چلانی چاہیے تھی, ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں, اگر آپ 100% اس کے مطابق نہیں چل سکتے, آپ کم از کم وہ بات وہی ہے کہ 100 میں سے 5% تو ڈیلیور کریں. میرے خیال میں تو یہ 2% بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. ابھی آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ابھی پشاور پہ منصوبہ انہوں نے شروع کیا ہے ریپڈ بس ٹرانزٹ کا, تو آج انہوں نے پورے پشاور کو کھود کے رکھ دیا ہے. یہی منصوبہ اس ٹائم پہ جب زیر بحث آیا تھا, اور بلکہ نہیں, پنجاب میں تو یہ ہو رہا تھا تو اس کو تو وہ جنگلہ باز قرار دے چکے تھے. لیکن جب یہ ہمارے ادھر بننے کے لیے کے پی کے اندر بھی جب یہ منصوبہ جس ٹائم زیر بحث آیا تھا اور اس کو یہ بنا رہے تھے, تو اس ٹائم پہ اس پہ جو لاگت آ رہی تھی اس سے آج انہوں نے 3 گنا زیادہ لاگت پہ آج یہ تیار کر رہے ہیں. تو یہ کون سی مجھے پتا حکمت عملی ہے کہ آپ ایک کام جو ہے وہ 20 روپے میں کر سکتے تھے, آج آپ اس کو 60 روپے میں کر رہے ہیں, تو یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ اچھا, ماضی اثرات کا یا موجودہ کے پی کے کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے دوبارہ کسی پارٹی کو آنے کا موقع نہیں دیا. آیا آپ کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ اس صوبے میں حکومت بنا سکے گی؟ آپ ماضی کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو مجھے آپ اس کا جواب دیں کہ لوگوں نے موقع کیوں نہیں دیا دوبارہ. 60 سال میں کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی نہیں ہے نا کہ اس خطے کی عوام بڑی باشعور عوام ہے. اس خطے کی عوام جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دماغ سے سوچنے والی عوام ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی حکومت آتی ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا, پھر اس کو پھر انہوں نے دوبارہ نہیں آنے دیا. تو چاہے وہ ایم پی کی گورنمنٹ رہی ہے, چاہے وہ ایم اے کی گورنمنٹ رہی ہے, پیپلز پارٹی نہیں, یعنی کہ وہ جب ڈیلیور نہیں کر سکے تو وہ پھر دوبارہ نہیں آ سکے. ایک دفعہ جس نے ڈیلیور نہیں کیا وہ دوبارہ نہیں آ سکا. اور یہ بھی آپ کو اعزاز شرپا خان کے پاس ہے کہ وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس خطے کے, وہ 2 دفعہ حکومت بنائے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آنے والا جو دور ہے, اگر یہ قومی وطن پارٹی کا انشاءاللہ ہوگا تو ایک دفعہ یہ دور اگر قومی وطن پارٹی کا گزرا تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ عوام یاد رکھے گی, اور یہ بار بار قومی وطن پارٹی کا بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت قومی وطن پارٹی بنائے گی. کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ سر میں اس لیے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے, اور مجھے یہ عوام کی جو طاقت ہے اس پہ میرا بڑا اعتماد ہے. اور مجھے یہ جو عوام کے اندر یہ جو نظر آ رہا ہے, کیا رسپانس ملا مجھے یہ جو عوام کے اندر یہ جو ایک مایوسی نظر آ رہی ہے, اس مایوسی کو ختم کرنے کا مجھے قومی وطن پارٹی کے پلیٹ فارم سے جب لوگوں سے ملے ہیں, سیاستدانوں سے یا عام عوام سے, تو کیا رسپانس ملا؟ میں سر اسی کی آپ کو بات کر رہا تھا کہ مجھے یہ نظر آیا ہے کہ لوگ بری طرح مایوس ہو چکے ہیں, لوگ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں. لوگوں نے جو توقعات عمران خان کے ساتھ رکھی تھی اور اس گورنمنٹ نے جو وہ چیزیں نہیں کر سکے, تو لوگ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں. اب جب ہم ان کے پاس گئے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے گئے ہیں, تو مجھے لوگوں نے ایک بڑی ہی یعنی کہ پازیٹیو مجھے وہ جو ہے وہ ایک وہ نظر آیا ہے, اور لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ایک آپ کو ایک یہ جو ابھی 2018 کے الیکشن ہوں گے, اس میں آپ کو ایک واضح طور پہ تبدیلی نظر آئے گی, کیونکہ عوام کی جو مایوسی کا جو علاج ہے وہ مجھے انشاءاللہ یہ نظر آ رہی ہے. مطلب قومی وطن پارٹی اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پیش کرتی ہے؟ بالکل, قومی وطن پارٹی جو ہے وہ ایک مضبوط سیاسی پارٹی ہے, اور ہم یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم عوام کو جو ہے وہ عملی طور پہ ان کو ڈیلیور کر سکیں. پی ٹی آئی کو ایک دم بڑی مقبولیت ملی تھی, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ان کی بنی
وہ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے. قومی وطن پارٹی اگر اتنی کانفیڈنٹ ہے تو آپ کی پارٹی کے پاس کیا ہے جو عوام کو آپ پیش کرتے ہیں، اس کے بدلے آپ ووٹ چاہتے ہیں؟ یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ قومی وطن پارٹی کا یہی تو موقف ہے کہ ہم نعرے نہیں لے کے آ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل کر کے آپ کو دکھائیں گے. اور یہ جو ابھی یہ جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں جو بری طرح جو ناکام ہو چکی ہے، تو یہ جو اس کی ناکامی ہے، اسی کو تو ہم دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ قومی وطن پارٹی اگر اقتدار میں آئے گی تو یہ جو عوام کے اندر سے یہ جو مایوسی کا عنصر ہے اور یہ جو حقیقت میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. یہ نہیں کہ ہم خالی پوری دعوے کر رہے ہیں، ہم نعرے لگا رہے ہیں، ہم اسٹیج پہ چڑھ جائیں اور ہم کہہ دیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم زمین نیچے اور پتہ نہیں وہ زمین اوپر آسمان نیچے کر دیں گے. ہم زبانی دعوے نہیں کر رہے. اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کی سربراہی میں ان کا ایک وسیع سوچ ہے، ایک ویژن ہے اور بڑا تجربہ ہے. 2 دفعہ وہ زیادہ رہے ہیں، وہ وفاقی وزیر رہے ہیں، تو ان کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے. اور ان کی اس تجربے کی روشنی میں اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ عوام کو جو ہے وہ بالکل ڈیلیور کریں گے. آپ کی نظر میں ہزارہ کے کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں اور آپ ان کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس ان کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جی، میں چاہے وہ ہزارہ ہو یا وہ فاٹا ہو یا وہ سوات ریجن ہو یا وہ جو نظر انداز کوئی بھی ریجن ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو ہیں یہ ریجنز جو ہیں ان کو بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی وطن پارٹی کا ایک بڑا بھرپور سٹانس ہے کہ یہ فاٹا جو ہے اس کا انضمام کیا جائے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملیں. اسی طرح یہ جو ہزارے کے ساتھ ایک ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، ہمارا بھرپور سٹانس ہے کہ ان کو جو ہے ان کے حق جو ہے ان کے جو وسائل ہیں ان کے مطابق منصفانہ تقسیم ہو اور اس خطے کو نظر انداز نہ کیا جائے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ ایبٹ آباد اور ہری پوری تو ہزارہ نہیں ہے نا جی، یا مانسیرا کا یہ سامنے والا علاقہ ہی تو ہزارہ نہیں ہے. یہ کوستان، تورغر اور بٹگرام یہ سارا ہزارہ ہے. تو اگر آپ اس کوستان والی بیلٹ کو دیکھیں، تورغر والی بیلٹ کو دیکھیں تو یہ بڑی ہی پسماندہ ترین بلکہ آپ کا جو ایون کہ آپ ادھر اٹوال کے اندر بھی اگر یہ چلے جائیں، تناول سائڈ پہ چلے جائیں، گلیات سائڈ پہ چلے جائیں، یعنی مری کو چھوڑ دیں، یوبیا کو چھوڑ دیں، یہ تو 50% پیچھے والے علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں تو آج بھی بڑی پسماندگی ہے. اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کہیں جی کہ نہیں جی ہم نوجوانوں کی نوکریوں کے لیے ہم بہت کچھ کریں گے جی، ہم نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان بڑے ضروری ہیں جی، وہ بنانے چاہیے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کی تعلیم پہ آپ توجہ دیں، اس کے بعد ان کی کھیلوں کی سرگرمیوں کی طرف آپ دیکھیں، اس کے بعد پھر ملازمت کا ٹائم آتا ہے. پھر وہ اور اگر پڑھا لکھا نوجوان ہوگا تو وہ اپنی ملازمت کے موقع خود پیدا کرے گا. پھر ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہیں جی کہ ہمیں کہیں آپ کلاس 4 میں چوکیدار بھرتی کر دیں، ہمیں آپ کہیں جو ہے جی وہ کلرک بھرتی کر دیں. پھر وہ اپنے لیے وہ پھر آپ کی قوم کا مستقبل ہوں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ نوجوان کل آپ کے لیڈر بھی ہوں گے، وہ نوجوان کل آپ کے وکلاء بھی ہوں گے، وہ نوجوان جو ہیں وہ کل آپ کے سائنسدان بھی ہوں گے اور وہ آپ کے آفیسرز بھی ہوں گے. تو یہ تعلیم جو ہے یہ سب سے فوکس چیز ہونی چاہیے. عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں عوام کو بالکل یہ پیغام دوں گا جی کہ آپ مایوس مت ہوں. مایوسی کفر ہے اور بحیثیت ایک مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے بالکل آواز بلند کریں. ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنے لیے خود لڑیں، اپنے لیے خود بولیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ قومی وطن پارٹی کے پلیٹ فارم سے آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں. شیرپور صاحب مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے وہ مجھے تو ان کی طرف سے مجھے بڑا روشن نظر آ رہا ہے. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ایک دفعہ ہم یہ موقع دیں قومی وطن پارٹی کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم وہ ازالہ کر سکیں
جس کا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے وہ کر دے. بہت شکریہ احمد نواز صاحب، اور نیک خواہشات ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ.